أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد نصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. الحمدللہ ہم بڑھتے ہیں واپس اپنی کلاس کی طرف. الحمدللہ ابھی تک ہم لوگوں نے یہ دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کس طریقے سے روکا جا رہا تھا اور مقابلے کی مختلف تدبیریں ہم دیکھے، جس کے اندر پہلی تدبیر ان کی کیا تھی؟ ہنسی اڑانا، تحقیر اور استہزاء کی روش اپنانا. اس طریقے سے ہنسی مذاق اڑا کر روکنے کی کوشش کرتے. قرآن پڑھا جائے تو آوازیں کرو. صحابہ اکرام کو جو ہے تحقیر کی نظروں سے دیکھتے، کہتے کہ یہ دنیا کے بادشاہ ہے، زمین کے بادشاہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر چھوڑ کر رحم کرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصے سے، انتقام کی نظروں سے دیکھتے، اور اس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اثر ہوا کہ ان کا سینہ تنگ ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ حل بھی بتا دیے کہ تسبیح کرو، حمد کرو اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو اور جو ہے عبادت کرو. دائی کے لیے بھی تسلی کی بات اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ تم اپنے دلوں کو مضبوط کرو، اور جو وہ مذاق اڑا رہے ہیں ان کا مذاق انہی پر الٹ دے گے، اور آپ کو جو ہے اپنی دعوت کا کام جاری رکھنا ہے. اور سیکنڈ ان کا کیا طریقہ تھا کہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکنے کی کوشش. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں تو کیا کرتے؟ ڈسٹریکٹ کرتے، ڈسٹرب کرتے، تالیاں بجاتے، شور ہلہ کرتے، کہانیاں سناتے. اور جو ہے ہم دیکھے تھے نا کہ نظر بن حارث کے بارے میں ہم دیکھے، اس نے گانے بجانے والی لونڈیوں کو خرید کر لایا، خاص اس کام کے لیے کہ جو شخص دین کی طرف انٹرسٹ دکھا رہا ہے یا قرآن کو اہمیت دے رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محفل میں جا رہا ہے، تو اس کو یہ بتایا کہ یہ بات جو ہے زیادہ بہتر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے. تو یہاں تک ہم نے دیکھا اور کافی اسباق لیے اور اولاد کی تربیت کے ٹپس آن پیرنٹنگ بھی دیکھے اور اپنے لیے بھی سبق لیے. آج کے دور کے حالات سے دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ذریعے سے رہنمائی لی. اب آگے انشاءاللہ ہم بڑھیں گے. مشرکین مکہ کا تیسرا جو ہتھ کنڈا یا پلان تھا وہ کیا تھا؟ شک اور شبہ پیدا کرنا اور جو ہے پروپاگینڈا کرنا. ڈاؤٹس کریٹ کرنا اور پھر جھوٹے سازش، جھوٹی باتیں پھیلاتے جانا. آج بھی اسی طریقے کا معاملہ کیا جا رہا ہے. جتنی بھی باتیں ہم سیرت النبی میں پڑھیں گے، ساری باتیں اپنے اطراف ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے، کیونکہ دین ہمیشہ سے سیم ہے. دیکھیے، دعوت حق ہمیشہ سے سیم ہے. جو باطل پرست ہے، جو روکنے والے ہیں، ہمیشہ وہی طریقے اپنائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، قرآن میں کیا بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ہر نبی کی جو امت تھی یا قوم تھی جو جھٹلانے والے تھے، وہ سیم بات کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں کے دل سیم ہے، ملے جلے ہیں؟ ایسا لگتا کہ ہر کوئی سیم بات کر رہے. انبیاء اکرام کو بھی وہی طریقے سے ان کی قوم نے روکا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، پر آج بھی ہم دیکھتے کہ قرآن کو، ان کی تعلیمات کو اور دین اسلام کو روکنے کے لیے سیم وہی سازشیں کی جا رہی ہے. یہاں پر وہ لوگ کیا کرے؟ اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمیاں دکھائی. چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے کہ محض اٹھ پٹانگ خواب ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دیکھتے ہیں اور دن کو جو ہے وہی چیز تلاوت کرنے لگتے ہیں، یعنی یہ صرف خواب ہے اور وہی آ کر یہ بتاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات جو ہے گھڑ لی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ انہیں ایک انسان سکھاتا ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ محض ایک جھوٹ ہے جسے کچھ لوگوں کی مدد سے گھڑ رکھا ہے. اب دیکھیے کہ الگ الگ
خود اپنی بات میں وہ لوگ جو ہے یونائٹ یا ایک نہیں تھے. کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے والوں کے جو ہے افسانے ہیں, کہانیاں ہیں جنہیں انہوں نے لکھوا لیا ہے اور اب یہ ان پر جو ہے صبح اور شام تلاوت کیے جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک جن یا شیطان جو ہے آتا ہے. اسی طرح قرآن لے کر اترتا ہے جیسا جو ہے کاہنوں پر جن اور شیطان اتارا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سورہ شعراء آیا نمبر 221 میں اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ تم یہ بول رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان اترتے, تو کیا میں بتاؤں کہ کس کے اوپر شیطان اترتے؟ وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو اپنے جھوٹے اور گنہگار ہوتے ہیں. تم لوگ تو اپنی خود زبانوں سے اقرار کرتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں. ان کی اگر ہم نبوت سے پہلے کی سیرت دیکھیں گے تو وہ لوگ اپنی زبانوں سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کو یہ بتاتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر جو ہے آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں. جب کہتے ہیں تو سچ بولتے ہیں. ان کے پاس جب بھی امانت رکھی جاتی ہے تو کبھی جو ہے خیانت نہیں کرتے. اسی لیے ہم دیکھتے کہ نبوت کے بعد بھی لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی امانتیں رکھتے. 13 سال کی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر لوگ امانت رکھتے تھے, آپ کو سچا کہتے تھے. پہلی دعوت کا ہم واقعہ دیکھیں نا کہ اگر آپ کہیں کہ آپ کے پیچھے جو ہے لشکر ہے, ہم بالکل یقین کرنے کو تیار ہے. تو اب اللہ تعالیٰ بول رہے یہ تو شیطان کرتے ہیں جس کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے کہ یہ سچے ہے, تو تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ ان پر شیطان اترتے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ یہ سورہ شعراء کی آیت ہے اور مزید آگے بھی اللہ تعالیٰ اس کی آیت بتائیں گے. یعنی شیطان صرف ایسے ہی انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہو, بدکار ہو, گناہوں میں لت پت ہو. جبکہ میں ایسا انسان ہوں کہ تم نے مجھے کبھی کوئی جھوٹ بولتے نہیں سنا, نہ مجھ میں کسی طرح کی کوئی برائی اور بدکاری پائی. پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کا اتارا ہوا ہے؟ کبھی کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا جنون ہو گیا ہے, یعنی کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں, آپ کے اوپر جن کا اثرات آ گیا ہے, آپ کو ہوش نہیں ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, جس کے اثر سے وہ عجیب و غریب قسم کی معنی یا مطلب سوچتے ہیں اور نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں جیسے شعراء اپنے اشعار ڈھالا کرتے ہیں. لہٰذا وہ شاعر ہے اور ان کا کلام شاعری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا شعراء کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کہتے ہیں, تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر میدان میں بہکتے پھرتے ہیں, بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں ہے, یعنی کہ ان کے قول اور فعل میں الگ ہوتے ہیں, بات منہ سے الگ بولتے ہیں اور عمل کچھ اور کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دے دیے. دیکھیے یہ جو بول رہے جنون ہو گیا, کبھی شیطان اترتا بولتے, کبھی شاعری ہے بول رہے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا, بوکلا جا رہے, پریشان ہو جا رہے. اب ان کے دماغ میں بس کیا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے انکار کرنے کا ہے, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا ہے اور اس کے لیے جو ہے الگ الگ باتیں اختیار کرنے لگے. دیکھیے یہ جو بول رہے کہ جنون ہو گیا, کبھی شیطان اترتے بولتے, کبھی شاعری ہے بول رہے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا, اتنا بوکھلا جا رہے, پریشان ہو جا رہے. اب ان کے دماغ میں بس کیا ہے, ان کو کسی بھی طریقے سے انکار کرنا ہے, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا ہے اور اس کے لیے الگ الگ باتیں اختیار کر رہے. وہ خود اپنی بات میں جو ہے مطمئن نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہے
اور جنون کے بارے میں بول رہے کہ یہ پاگل ہے. اگر پاگل ہے تو دوسرے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پرفیکٹ کرتے ہیں، پھر اسی معاملے میں کس طریقے سے بول سکتے کہ وہ پاگل ہے؟ نعوذ باللہ. اور آگے اللہ تعالیٰ اس بارے میں بتائے نا کہ شاعر کے اندر 3 باتیں شعراء کی خصوصیات ہوتی ہے، اور ان میں سے کوئی بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی نہیں جاتی. تو لوگ آپ کے پیروکار ہیں، وہ اپنے دین میں، اخلاق میں، کردار میں، اپنے معاملات میں، غرض ہر بات میں صحیح راستے پر ہے، رازگار ہے، پرہیزگار ہے اور نیکوکار ہے. ان کو کسی معاملے میں بہکاوا اور گمراہی چھو کر بھی نہیں گزری. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعروں کی طرح ہے، وادی میں یا وادیوں میں جو ہے ہاتھ پیر بھی مارتے نہیں پھرتے، بلکہ آپ کی دعوت اور تبلیغ کا جو ہے خاص میدان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ، ایک دین اور ایک راستے کی طرف بلا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ وہی بات کہتے ہیں جسے کرتے بھی ہے، اور وہی کام کرتے ہیں جسے کہتے بھی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں کوئی قسم کا تضاد نہیں دیکھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایمانداری کی بات کرتے ہیں اور ایمانداری خود نہیں کرتے، آپ اچھے اخلاق کی بات کرتے اور خود اچھے اخلاق پر عمل نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں، اور جو عمل کرتے ہیں وہی بولتے ہیں. لہٰذا آپ کو شاعر اور شاعری سے کیا نسبت، اور شاعر اور شاعری کو آپ سے کیا نسبت؟ تو اللہ تعالیٰ آیتوں کے ذریعے سے صاف صاف یہ بات سمجھا رہے. اس کے بعد جب یہ دیکھے کہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اور ہتھ کنڈے اپنائے کہ بحث اور کٹ حجتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات بتاتے، دعوت دیتے، اس کے اوپر جو ہے بحث کرنے لگتے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ویسا کیسے ہو سکتا ہے. تو خاص کر کے جو ہے توحید، رسالت اور آخرت کے بات پر بحث کرنے لگتے، اور ہرگز اس کو مانتے نہیں، حجتیں کرنے لگتے. مشرکین کو 3 باتوں پر بہت اچنبھا تھا، اور در حقیقت یہی 3 باتیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دین اختلاف کی جڑ تھی. ایک جو تھی توحید، دوسری رسالت، اور تیسری موت کے بعد اٹھایا جانا. تیسری اور آخری بات یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب، اچنبھے اور عقل کی کمی کے سوا کچھ نہ تھا. یہاں پر جو 3 ٹاپکس ہے ان کو 1 بائی 1 ہم دیکھیں گے کہ آخرت کے بارے میں وہ کیا بولتے تھے کہ یہ بالکل عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. ان کو یہ بات جو ہے ہضم ہی نہیں ہوتی تھی. رسالت اور توحید کا الگ کانسیپٹ تھا، وہ آگے دیکھیں گے. اب آخرت کے بارے میں سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ ایسا بتا رہے، بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بید عقل لگ رہی ہے. اور یہ بھی کہتے، آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائے جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے. سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ رہا ہے یا پاگل ہے. ان کے ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ موت آئے گی، پھر اٹھائے جائیں گے، پھر حشر ہوگا. اے امرو، یہ تو خرافات ہے. یعنی وہ آپس میں اس طریقے سے یقین نہیں رکھتے تھے کہ موت ہوں گی، پھر اٹھائے جائیں گے، پھر حشر، پھر حساب کتاب ہوگا، ہم بھی اٹھائے جائیں گے، ہمارے باپ دادا اور ان سے پہلے تمام لوگ جو ہے اٹھائے جائیں گے. ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہم مر جائیں گے، ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، تو کیسا پاسبل ہے اٹھائے جانا؟ اب دیکھیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دعوت دیے. شروع میں ہم دیکھے تھے نا، کیا بولے تھے؟ جیسے تم رات میں سو جاتے ہو نا اسی طریقے سے مرو گے، اور جس طریقے سے صبح میں اٹھتے ہو نا اسی طریقے سے آسانی سے اٹھائے جاؤ گے. سمپل طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائے تھے، پر ان کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا کئی طریقے سے جواب دیا. یعنی کہ پورے قرآن میں آخرت کے بارے میں
کیسا جواب دیا؟ یہ جو پورشن ہے توحید، رسالت اور آخرت کا، دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس اعتبار سے یہاں پر پورے قرآن کا جو ہے نچوڑ بتایا جا رہا ہے۔ جب ہم دعویٰ کی فیلڈ میں اترتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، وہ لوگ ایسے ہی قسم کے جو ہے سیم سوالات ہم سے کریں گے، تو ان کو جو ہے کیسا ڈیل کرنا ہے۔ اور ایک تو غیر مسلمان آپ سے یہ سوال کریں گے، دوسرا جو ہمارے نوجوان نسل ہے جو دین سیکھ رہی ہے وہ بھی آپ سے ایسے سوال کر سکتے ہیں، اور تیسرا وہ لوگ جو اپنی جو ہے کھلی سوچ کے مالک ہے، جو دین کے طریقوں کا جو ہے انکار کر رہے، حالانکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، خود کو مسلم کہتے ہیں، پر وہ کئی قرآن کی باتوں کا جو ہے انکار کرتے ہیں، تو ہم کو ان سے بھی ڈیل کرنا آسان ہوگا۔ یہ تینوں پوائنٹس جو ہے بہت اہم ہے، تو ان کو غور سے سننا ہے، اور تمام جواب ہم کو آنے چاہیے۔ جبھی بھی ایسے حالات ہماری زندگی میں پیش آئے جہاں پر توحید سے ریلیٹڈ کوئی سوال کرے، تو ہم یہ سیرت ریفر کر سکتے ہیں اور ان کے لیے جواب یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ تو غور کرے، اللہ تعالیٰ نے ان کے باتوں کا کئی طرح سے جواب دیا، اور جواب ہے کہ تم دیکھتے ہو کیا دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر، مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے؟ یعنی کہ جو ظلم کرتا 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 اور ایسے ہی مر جاتا، اس کو کوئی سزا نہیں ہوتی۔ اسی طرح احسان کرنے والا نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے، اور برائی کرنے والا بد کردار اپنی برائی اور بد کرداری کی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے۔ اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے، اور احسان کرنے والوں کو، نیکوکار کو انعام، اور فاجر اور بد کردار کو سزا دی جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا، بلکہ ظالم اور بد کردار تو مظلوم اور محسن پرہیزگار کے مقابلے میں خوش قسمت ٹھہرے۔ حالانکہ یہ بات قطعی نامعقول ہے۔ دیکھیے کہ یہاں پر ایک انسان بہت احسان کر رہا، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا، اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دے رہا، قربانیاں کر رہا، سیکریفائسز کر رہا، سارے اچھے معاملات کر رہا، اس کو کوئی دنیا میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو جو ہے بڑا پرسکار یا انعام تو نہیں ملتا نا، اچھے کرم کرنے والے انسان کو بغیر اس کا نام مشہور ہوئے بھی وہ مر جاتا ہے، اور کئی برے انسان جو ہے اس کو کوئی سزا ملے بغیر بھی آرام سے چھوٹ کر بچ جاتا ہے۔ تو اگر قیامت کا دن نہ ہو، یعنی اگر قیامت کا دن نہیں ہوگا تو کیسے انصاف ہوگا؟ کیسے لوگوں کو آپ بولیں گے کہ آپ کتنا بھی اچھائی کرے تو کوئی ریزلٹس نہیں، نو ریزلٹس، تم کو کوئی انعام نہیں، اور جو فاجر اور بدکار ہے اس کو کوئی سزا نہیں، تو کیا یہ انصاف کی بات ہوگی؟ اگر ہم عقل سے سوچیں گے تو پھر اللہ نے جو فطرت رکھے ہے، ہر ایک انسان مسلمان رہو یا غیر مسلمان، اس کے دل سے جو ہے اس کا ضمیر یہ چیخ کر بولتا ہے کہ یہ تو بالکل غلط بات ہے، نا انصافی کی بات ہے، کیونکہ جو مزے کرنے والے ہیں، ظلم زیادتی کر کے لوگوں کے حصے مار کر، جیسے کہ ایک معصوم بھولی بھالی عورت ہے اس پر ظلم زیادتی ہو رہی، بہن کا حصہ جو ہے بھائی مار کر کھا رہے، یا کوئی جو ہے بوڑھی عورت ہے اس کا حصہ کوئی چھین کر چوری کر رہے، تو وہ کس کے پاس جو ہے کسی کے پاس نہیں جا سکتی، وہ کمزور ہے، پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا انصاف، اس کو جو ہے انصاف دلائیں گے۔ سورہ قلم آیہ نمبر 35 اور 36 میں آتا ہے، کیا ہم مسلمان اپنے اطاعت کرنے والوں اور فرما برداروں کو مجرم جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلے لگا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کر رہے کہ ایسے سوچو، ایسا جو ہے سوچے بھی کیسے کہ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کریں گے۔ پھر سورہ صاد آیہ نمبر 28 میں بتایا گیا، کیا ہم جو ہے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں، زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرائیں گے؟ یہ کیا ہم پرہیزگاروں کو اور بدکاروں کو
ایک جیسا قرار دیں گے. اب اللہ یہاں ہم سے سوال کر رہے کہ سوچ کر دیکھو کہ ایسا ہو سکتا ہے. اور فرمایا جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے کہ ان سب کا جینا اور مرنا ایک سا ہوگا. برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یعنی نہ ان کا جینا ایک سا ہو سکتا ہے نہ مرنا ایک سا ہو سکتا ہے. یعنی وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ان کی موت بھی الگ طریقے کی ہوگی, ان کا جو ہے دوبارہ اٹھانا بھی الگ طریقے کا ہوگا, اور آخرت میں انجام بھی الگ ہوگا. یعنی جو نیکوکار ہے ان کی موت آسان, حشر آسان, ان کی قبر آسان, اور آخرت میں انجام جو ہے آسان رہے گا. پھر سورہ احقاف میں آیا نمبر 33 میں فرمایا کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, انہیں پیدا کر کے نہیں تھکا, تو اس پر بھی وہ قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے. کیوں نہیں, یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورہ واقعہ آیا نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پہلی بات کی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو, پھر بات کیوں نہیں سمجھتے. یعنی اللہ جب تم کو جو ہے تم کچھ نہیں تھے تو پیدا کر سکتے ہیں, تو پھر سے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. زمین آسمان پیدا کرنے والا رب کیا تم کو پھر سے پیدا نہیں کر سکتا. پھر سورہ انبیاء آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پلٹ کر پیدا کریں گے. ہمارے ذمے یہ وعدہ ہے اور ہم اسے کر کر رہیں گے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہمارے ذمے وعدہ ہے اور ہم جو ہے اسے ڈیفینیٹلی کرنے والے ہیں. پھر سورہ کہف آیا نمبر 15 میں پوچھا اس آسمان اور زمین اور درخت پودوں اور ساری کائنات کو پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے, بلکہ وہ نئی پیدائش کے سلسلے میں التباس کا شکار ہے, یعنی کہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہے. تو یہاں مسلسل اللہ تعالیٰ آخرت کی دلیلیں دیے. اس کے بعد یہاں رسالت کی اللہ تعالیٰ دلیل دیتے ہیں, کیونکہ اب دیکھیے کہ وہ یہ آیتوں کو جھٹلا نہیں سکے, اور پھر رسالت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے رسول بنا کے بھیجے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھین نہیں سکتے تھے, آپ کے پاس جو ہے فرشتے کو آنے سے روک نہیں سکتے تھے. تو اب کیا کرے, اب جو ہے اس پر بھی اعتراض شروع کر دیے. یعنی رسالت کو نہیں چھین سکتے تو جو ہے اعتراضات شروع کر دو. تو ایک کے بعد ایک ان کے اعتراض ہم یہاں دیکھیں گے. یہاں دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہے, تو اگرچہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سچا, امانت دار, نیکوکار, پرہیزگار تسلیم کرتے تھے, مگر پھر بھی ان کے کچھ شبہات تھے جن کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تسلیم نہیں کر رہے تھے. ان کا ایک بہت بڑا گمان یہ تھا کہ نبوت اور رسالت کے مرتبے اور مقام کو وہ اس سے کئی بڑا اور اونچا سمجھتے تھے کہ وہ کسی انسان کو دیا جائے. اب دیکھیے ان کی جو ہے کیا سوچ تھی کہ ایسا کیسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کسی انسان کو بنائے. ان کے دماغ میں یہ تھا کہ نبوت اور رسالت جو ہے اتنی بلند بات ہے کہ وہ کسی انسان کو نہیں مل سکتی. ایک تو کیا ہے کہ وہ لوگ اہل کتاب میں سے نہیں تھے, تو ان کے پاس نبوت کا, رسالت کا جو ہے کانسیپٹ تھا وہ بھی جو ہے تھوڑا بہت جو ہے ڈگمگایا ہوا تھا. اب تھوڑا بہت جو بھی سنے ہوئے تھے ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ انسان نبی نہیں بن سکتا. تو یہ ان کا ڈاؤٹ تھا کہ انسان بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, کھانا کھاتا ہے, شادیاں کرتا ہے, ہمارے جیسا جو ہے زندگی گزارتا ہے, اور وہ نبی بھی ہو سکتا ہے. ان کے ذہنوں میں کیسا تھا, ایک فرشتہ ہونا چاہیے, کوئی اس کے پاس جو ہے اسپیشل پاورز ہونی چاہیے, کوئی الگ سے قابلیت ہونی چاہیے, اس کے بنا پر ہم تسلیم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بنایا ہے. تو ان کا عقیدہ تھا کہ انسان جو ہے رسول نہیں ہو سکتا اور نہ رسول انسان ہو سکتا ہے. اس لیے جب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، اس پر ایمان لانے کی دعوت دی تو مشرکین کو حیرت اور تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا، سورہ فرقان آیا نمبر 7، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ ان کا ڈاؤٹ کیا تھا کہ سیم انسانوں کی طرح یہ بھی کیا ہے، ایک رسول کو اللہ تعالیٰ نے ان کی خیالی کا جو ہے مزید نقشہ بتایا، اور یہاں پر جو ہے یہ نقشہ کھینچ کر یوں فرمایا سورہ انعام آیا نمبر 91 میں، ان کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ چنانچہ ان کافروں نے کہا، یہ تو عجیب چیز ہے، یعنی کافروں نے کہا ہمارے بیچ سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ اب یہاں پر بھی انہوں نے صاف طور پر جو ہے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو باطل ٹھہرایا۔ اب رسالت کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے تردید کر رہے ہیں قرآن کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو کیسا جواب دے رہے ہیں، یہ دیکھیے سورہ انعام آیہ نمبر 91 میں، کہہ دو وہ کتاب کس نے اتاری جس سے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اور جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایسے وہ بھی انسان تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، وہ بھی انہی میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت دی اور ان کو چن لیا، اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے انبیاء کے واقعات سناتے ہوئے بتلایا کہ ان کی قوموں نے بھی ان کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا، کیا کہا تھا کہ تم لوگ بھی ہماری طرح جیسے ہی بشر ہو، اور اس کے جواب میں پیغمبروں نے کہا، جی ہاں ہم بھی تمہارے جیسے بشر ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ اب یہاں سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو یعنی کہ رسالت کے لیے انسان نہیں چنتے بلکہ فرشتے چنتے، تو پھر رسالت کا جو پورا مقصد تھا وہی ختم ہو جاتا۔ یعنی کہ اگر فرشتے آ کر رسول ہے بولتے اور بتاتے کہ ایسے عبادت کرو، ایسا عمل کرو، تو ان کے لیے ہم یہ جواب دیتے، آپ فرشتے ہیں، آپ کے لیے تو بڑا آسان ہے، آپ کو تو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، آپ کو نہ بچے ہیں نہ آپ شادی کرتے ہو، آپ کو عبادتیں کرنا بڑا آسان ہے، تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے۔ اور ہم پھر اللہ تعالیٰ پر یہ باتیں بتاتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نبی بھیجنا تھا، رسول بھیجنا تھا، تو ہمارے جیسا بھیجنا تھا اللہ تعالیٰ۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے ہماری کیا کمزوری ہے، مجبوریاں ہیں، اس کو معلوم ہونا چاہیے ہماری فیلنگز کو، وہ سمجھتا ہماری طرح انسان رہتا تو ہم کو جو ہے اس کو فالو کرنا آسان ہوتا۔ تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو الٹا پلٹ کے نعوذ باللہ ایسی باتیں کہتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ پرفیکٹ کرتا ہے، تو اس سے کیا سمجھ میں آ گیا کہ کلیئر بات کہ قرآن کے اندر یہ بات کلیئر ہے، ہر نبی نے یہ بات کہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی کہ میں بشر ہوں تمہیں جیسا۔ تو آج بھی کچھ لوگوں کا جو یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے نور تھے، ان کا کوئی سایہ نہیں تھا، وہ جب جو ہے چلتے تھے سایہ نہیں تھا کیونکہ وہ نور تھے اور نور سے بنے ہوئے تھے۔ نعوذ باللہ، ایسا عقیدہ جو رکھنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بتائے، نور نہیں ہوں میں بشر ہوں، جس طریقے سے تم بھی مٹی اور گوشت اور چمڑے سے بنے ہوئے ہو ویسے ہی میں بھی بنا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، سب کی جو ہے تخلیق الگ ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے تو پھر ہمارا یہ عقیدہ رکھنا کہ نور ہے یا نورم ملا ہے، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، یہ عقیدہ رکھنا جو ہے شرک ہے بہنوں۔ اب اس کے علاوہ جیسا میں آپ کو بتائی کہ وہ لوگ رسالت چھین نہیں سکتے تھے، تو اب وہ ایسی بیکار کی باتیں بتاتے تھے۔ اصل یہ ان کے نہیں ماننے کے جو ہے بہانے تھے،
اسی لیے ایسی باتیں کرتے. اگر ماننا چاہتے تو یہ ساری باتیں ان کو سمجھ میں آتی کہ ہر زمانے میں نبی جو ہے انسان ہی تھا، تو تمہارے زمانے میں بھی نبی انسان ہی رہے گا، کون سا فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیجیں گے. دراصل ان کی ضد تھی. دیکھیے ایک واقعہ آپ کے سامنے میں رکھوں گی. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سلائڈس کلیئر ہوں گی جو بھی میں پکس ڈال رہی ہوں. دیکھیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی یہاں پر. جیسے کہ ابو جہل کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ ابو جہل کیا کہتا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ رسول ہے پر میں ہرگز نہیں مانوں گا. جیسے مغیرہ بن شعبہ جو ایک شخص ابھی اسلام جو ہے قبول نہیں کرے تھے، جو صرف اس وقت جو ہے 12 یا 15 سال کے لڑکے تھے. یہ ایک مرتبہ جب وہ ایمان لے کر آئے اس کے بعد یہ واقعہ سناتے ہیں. کیا بتاتے ہیں کہ جب میں اور ابو جہل ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، تب میں نے ابو جہل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تھا، اور گلیوں میں میرا اور ابو جہل کا سامنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو الحکم، اللہ تعالیٰ کو مان لو اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، مجھے مان لو. یعنی اللہ کی توحید کو قبول کر لو اور میری رسالت کو قبول کر لو. وہ دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو دیتے ہیں. یہاں پر ابو جہل کی جو کوالٹی تھی اس کے لیے اس کو جو ہے ابو الحکم کہا جاتا تھا. پھر بعد میں جو ہے جب اس نے جو ہے اسلام کا انکار کیا تھا، اس کے بعد جو ہے ابو جہل کہا جانے لگا. خیر، تو اب یہاں پر ابو جہل جواب دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا دعوت دیے تھے بہنوں؟ اللہ کو مان لو اور میری رسالت کو قبول کر لو. اب یہ کیا جواب دیتا ہے دیکھیے، کیا تم میرے خداؤں کو گالی دیتے ہو؟ کیا تم میرے خداؤں کو گالی دینے سے باز نہیں آؤ گے؟ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خداؤں کو گالی دی ہی نہیں، پر وہ یہ کہہ رہا کہ تم میرے خداؤں کو گالی دیتے ہو، کیا تم یہ بات کو چھوڑ نہیں دو گے؟ اور کہتا ہے کہ اگر تم یہ ہم سے سننا چاہ رہے ہو کہ تم نے ہم تک اللہ تعالیٰ کا جو ہے پیغام پہنچا دیا، یہ بس حجت کو پوری کرنے کے لیے تم ہر کسی کو پکڑ پکڑ کر دین کی دعوت دیتے ہو، تو لو میں گواہی دیتا ہوں کہ ہاں بھائی تم اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچا دیے، رسالت کا پیغام پہنچا دیے. میں گواہی دے رہا ہوں، میں تمہاری بات کو نہیں ماننے والا. اگر میں یہ جان بھی لوں، وہ یہ کہتا ہے اللہ کی قسم اگر میں یہ سمجھ بھی جاؤں، اگر مجھے یہ علم بھی ہو جائے تم جو بول رہے وہ درست ہے، تب بھی میں تمہاری بات جو ہے نہیں مانوں گا، تم پر ایمان نہیں لاؤں گا. تو یہ جو کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاموشی سے وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور جیسا وہ چلے جاتے ہیں، ابو جہل جو ہے مغیرہ بن شعبہ کی طرف مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ بات جانتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، یہ سچے نبی ہے، دیکھیے کیسا انسان ہے یہ بات میں جانتا ہوں. پر ہوا یوں کہ بنو قصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پر دادا تھے، فور فادرز تھے، جو بہنیں ہماری سیرت سے جڑی ہوں گی پہلے سے ان کو یہ پتا ہوگا کہ ابھی پھر یہ لوگ کے قبیلے کے جو ہے پرابلمس بتا رہے کہ ان کے جو پردادا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم کعبے کے ذمہ دار ہیں، تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے حصے میں دارالندوہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم فلیگ جھنڈے کے ذمہ دار ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم پانی پلانے یعنی کہ سقایا اور رفادہ کھانا کھلانے کی ذمہ دار ہے. تو ساری چیزوں میں وہ ہم سے آگے بڑھنے لگے. ہم اس کو ماننے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا. اب اس کے بعد بنو قصی اگر یہ کلیم کریں گے کہ ان کے پاس ایک نبی آیا ہے تو میں جو ہے اس کو ہرگز نہیں مانوں گا. اور وہ تکبر میں جو ہے اڑ گیا اور وہ جان بوجھ کر اس کا انکار کرا. اس کے بعد ہم کو ایک اور مثال ملتی ہے، ایک اور واقعہ آتا ہے ابو جہل کے بارے میں قرآن میں کہ ان کو
جو قرآن جو ہے اتنا اٹریکٹ کرتی، یعنی کہ قرآن کی طرف وہ اتنا کھینچے جاتے کہ جبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن تلاوت کرتے، چاہے گھر میں رہو کہ کعبے میں رہو، تو وہ کیا کرتے، کعبے کے اطراف جا کر ٹھہر جاتے اور رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے، کیونکہ سورہ مدثر اور سورہ جو ہے مزمل میں اللہ تعالیٰ حکم دیے تھے نا، سورہ مزمل میں کیا بولے تھے کہ رات کو تم کھڑے رہو اور اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرو اور اس سے جو ہے مضبوطی حاصل کرو تاکہ تم کو دعوت کا کام آسان ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کے وقت پر تلاوت کرنے ٹھہر جاتے اور فجر کے وقت تک آپ تلاوت کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، یہ سب کو معلوم تھا۔ تو اب یہ ہوا کہ ابو جہل کو اتنی کیوریوزٹی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے، کیونکہ دن کے وقت وہ نہیں سن سکتا، جب آپ کعبے کے اطراف تلاوت کرتے دن میں تو وہ نہیں سنتا تھا، وہاں پر کیا کرتا تھا، روکنے کی کوشش کرتا، شورگل کرتا اور جو ہے سارے ہتھ کنڈے اپناتا اور اسی میں جو ہے ملوث رہتا، مصروف رہتا، تو اس کو موقع نہیں ملتا تھا۔ تب رات کے وقت جب اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تو یہ جو ہے چھپ چھپا کر اپنے آپ کو جو ہے کور کر کے چھپا کر جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تلاوت سنتا۔ آپ جو ہے آپ اب جو ہے سیم جیسا ابو جہل کر رہا ہے نا، دوسری طرف ابو سفیان بھی یہی کر رہے ہیں۔ جیسا ہم جانتے کہ ابو جہل بنو مخزوم سے بلونگ کرتا تھا، پر جو ہے بنو مخزوم کا سردار کون تھے، ولید بن مغیرہ تھے۔ پچھلی کلاسز میں ہم یہ پڑھے تھے، ولید جو ہے مرنے کے بعد جو سردار بنا وہ ابو جہل تھا، اس کے بعد جو سردار بنے وہ خالد بن ولید تھے، یہ جو ہے ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے۔ اچھا، اب یہاں پر ابو سفیان جو ہے یہ بنو امیہ سے بلونگ کرتا تھا، یہ بھی جو ہے آتا ہے اور جو ہے چھپ چھپ کے تلاوت سنتا ہے۔ پھر دوسرا جو ہے اقنس بن شریک، وہ بھی آ کر رات کے ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے آتا ہے۔ اب جو ہے تینوں ٹھہر کر تلاوت سن رہے پر کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے، اور جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو ایک دوسرے کا سامنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کی جو ہے چوری جو ہے پکڑی جاتی ہے، اور پھر پوچھتے کیوں آئے تھے تم؟ اچھا، چھپ کر قرآن سن رہے تھے، اور ایک دوسرے کا جو ہے انکار بھی کرتے ہیں اور بعد میں جو ہے حقیقت جو ہے کھل جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں دیکھو کتنی بری بات ہے، ہم دن میں انکار کرتے ہیں اور رات میں قرآن سنتے ہیں، تو لہٰذا اب ہم کل سے نہیں آئیں گے۔ تینوں طے کرتے ہیں کل سے نہیں آئیں گے۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے، پھر اگلی رات میں وہ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ دو تو نہیں آ رہے، آہستہ سے میں جا کر سن لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے۔ اب سوچئے رات کے ٹائم پر یہ کافر شخص اٹھ رہے ہیں، اپنی نیند کو قربان کر رہے اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہے۔ ذرا سوچئے آج ہم کو رات میں تہجد اتنی مشکل ہو جاتی ہے، فجر اتنی مشکل ہو جاتی ہے، سوچئے قرآن سے جو ہے اتنا اٹریکشن ہے، کافروں کو جو لگ رہا ہے کہ رات کو نیند قربان کر کے جا رہے اور سن رہے۔ دیکھیے کیسا اٹریکشن ہے قرآن کے اندر۔ ہم نے ایکچولی جو ہے نا قرآن کو ویسا پڑھا ہی نہیں ہے اور سنا ہی نہیں ہے، تو ہم کوشش کریں گے قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کرے، کچھ ترجمے سے پڑھے اور کچھ حصہ سنے، ہم اس اور جو ہے اس سے بہت زیادہ انشاءاللہ ہم کو فائدہ ہوگا۔ بہرحال اگلے دن تینوں یہی سوچتے کہ ایک دوسرا نہیں جائے گا، اور تینوں جو ہے پھر سے جاتے ہیں، پھر پکڑے جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کا سامنا ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے سے شرمندہ ہوتے ہیں اور پھر وعدہ کرتے ہیں کہ کل دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور مسلسل 3 دن کے بعد نہیں نہیں نہیں، اب تو کیسا بھی ہم کو آنا ہی نہیں ہے، یہ غلط حرکت ہم کر رہے۔ سوچو اگر ہمارے قبیلے والوں کو یہ بات معلوم ہو جائے تو ہم جھوٹے پڑ جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے 3 دن ہو جاتے، چوتھے دن جو ہے اقنس بن شریک جو ہوتا ہے نا وہ جاتا ہے اور ابو سفیان کے پاس جا کر پوچھتا ہے
اے ابو سفیان، تم بھی جانتے ہو کہ تم کیا حرکت کر رہے، اور میں بھی جانتا ہوں کہ میں نے کیا حرکت کی ہے، جو بھی ہے، پر قرآن تو ہم نے سنا ہے۔ اب تمہارا کیا خیال ہے قرآن کے بارے میں؟ کیا وہ قرآن ایک جھوٹے کا کلام ہو سکتا ہے؟ کیا وہ شیطان کا کلام ہو سکتا ہے؟ تو تم کیا بولتے ہو؟ تو ابو سفیان جو ہے بوکھلا جاتا ہے اور یہ کہتا ہے، نہیں نہیں، تم پہلے بتاؤ۔ تو پھر اکنس جو ہے کہتا ہے کہ واللہ میں تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں پاتا۔ تو جو سفیان کہتا ہے، ٹھیک ہے، تمہاری بات صحیح ہے، پر کچھ باتیں اس میں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یعنی وہ بہت چالاکی سے جواب دیتا ہے، نہ پازیٹیو میں کچھ کہتا ہے نہ نیگیٹو میں کچھ کہتا ہے، اور جو ہے خاموش ہو جاتا ہے۔ آگے سفیان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسلام کی توفیق عطا کی اور وہ اسلام قبول کرے۔ اور اکنس بن شریک کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں کہ اسلام قبول کرے، کسی میں آتا ہے کہ کلیئر بات ہم کو نہیں ملتی، شاید جو ہے کفر کی حالت میں ہی وہ چلے گئے۔ تو اکنس بن شریک ابو جہل کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے، تمہارا قرآن کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو یہاں پر ابو جہل سیم وہی جواب دیتا ہے جو مغیرہ بن شعبہ کو کہا تھا، دیکھو اکنس، ہمارا اور عبد مناف جو ہے ان کا ہمیشہ سے مقابلہ رہا، یہاں تک کہ انہوں نے جو بھی کام کیا ہم نے بھی اسی طریقے سے کام کیا، یہاں تک کہ ایک برابری کے ہم ہو گئے۔ اب اس کے بعد یہاں پر عبد مناف اب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے آسمانوں سے فرشتہ آتا ہے اور انہی کے ایک شخص کو جو ہے نبوت کی بات بتاتا ہے یا دین کی اللہ کی بات بتا رہا ہے۔ اب یہ آسمانوں والا فرشتہ ہم کہاں سے لائے؟ ہم کہاں سے یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے پاس بھی ایک نبی ہے، جبکہ دوسری باتوں میں ہم نے ان سے برابری کری ہے؟ تو لہٰذا میں مرتے دم تک ہرگز یہ بات نہیں مانوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہے۔ تو یہاں اس کی یہ جو ہٹ درمی ہے اس کو یہ بات کو ماننے سے روک دیا، حالانکہ وہ دل سے اس بات کو تسلیم کرتا تھا، پر ضد کی وجہ سے اور مقابلے کی وجہ سے، سرداری کی وجہ سے وہ قبول کرنے سے رہ گیا۔ تو اس سے ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ رسالت کا پورا نقشہ جو ہے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ ساری ان کی جو باتیں تھی، نہ یہ بیکار کی باتیں تھی، وہ زبان سے بتاتے تھے، حالانکہ دل میں تو کچھ اور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ تو وہی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف اتاری تھی اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا ہے۔ اور پھر آگے ان کا یہ کہنا تھا کہ تم بھی تو ہماری طرح بشر ہو۔ اس کے جواب میں پیغمبروں نے کہا کہ ہاں، ہم بھی تمہاری طرح ہی بشر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں سب بشر ہی تھے۔ اگر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتے تو رسالت کا مقصد پورا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ دیکھیے بہنوں، کتنا بہترین جواب ہے یہ۔ اس کے علاوہ مشرکین کا شبہ بھی جوں کی توں رہتا، اور اگر ہم فرشتوں کو جو ہے رسول بنا کر بھیجتے، ہم اس سے جو ہے انسان ہی بناتے، اور جو شبہ اب تم کر رہے ہو وہی شبہ میں اللہ تعالیٰ پھر ڈال دیتے۔ لہٰذا جب رسالت کا مقصد حاصل ہو، نہ لوگوں کا جو ہے شبہ دور ہو، تو فرشتوں کو رسول بنانے کا کیا ہی فائدہ ہے؟ اب کیونکہ مشرکین تسلیم کرتے تھے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے، اسی لیے انہیں جو ہے اس شعبے پر جمنے اور اڑنے کی گنجائش نہ مل سکی، لہٰذا انہوں نے ایک دوسرا شبہ ظاہر کیا۔ اب جب مان لیا کہ انسان ہی ہوتے ہیں تو اب دوسرا ڈاؤٹ لائے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو جو ہے اپنے پیغمبروں کے لیے یہی یتیم و لاچار انسان ہی ملا تھا کہ اللہ اس کو پیغمبر بنائے؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش اور دوسرے بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دے اور اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لے؟ یعنی کہ انسان پہ راضی ہو گئے تو دوسرا شبہ کیا کہ یہ یتیم ہے، لاچار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غریب ہے،
مسکین ہے ان کو بنائے، کوئی بڑے کو بناتے، کوئی سردار کو بناتے، یا مکہ کے کوئی سردار کو ہی بنا لیتے، یا کوئی بنو ثقیف کے یعنی کہ طائف میں رہنے والے لوگوں کو بناتے۔ تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے یہ قرآن مکہ اور طیف کی دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ کیا تمہارے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ اس کا ڈیٹیل جواب نہیں، بس اس کا مختصراً جواب دیا جو سورہ زخرف آیا نمبر 32 میں ہے۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، نبوت کی جو رحمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو ہے عطا کرتے۔ کیا تم تقسیم کرو گے؟ یعنی کہ وہی قرآن، نبوت، رسالت سب کی سب اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنی جو ہے رحمت کسے تقسیم کرے، کس کو دے اور کس کو نہ دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے، کس کو دے، کیونکہ اس جواب کے آگے ان کا کوئی جو ہے عذر چلا ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے انہوں نے ایک اور شبہ پیش کیا۔ تو اب تیسرا شبہ کیا کہ یہ جب نبی ہے تو ان کے پاس کچھ اسپیشل جو ہے چیزیں رہنا تھا۔ یہ تو عام سے ہمارے جیسے نہ کوئی خاص فوج ہے، نہ کوئی اسپیشل باڈی گارڈز ہے، نہ کوئی فرشتے ان کی حفاظت کے لیے ہے، نہ اتر رہے، تو ان کے پاس کوئی نہ ان کے پاس کوئی خزانے ہیں۔ یہ ساری جو ہے ان کی باتیں تھی۔ تو اب دیکھیے ان کا کیا شبہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کو کوئی خاص آدمی ہوتا ہے یا ایمبیسڈر ہوتا ہے، تو اس کی طرف سے جو ہے حشمت کے تمام لوازم یعنی قدم و حشم، مال و جاگیر، جال و جلال کے تمام جو ہے وسائل فراہم کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو اسپیشل پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ جو بھی وی آئی پیز ہوتے ہیں نا، ان کے پاس جو ہے اسپیشل پروٹوکولز ہوتا ہے، اور جب وہ چلتے ہیں تو ان کے جو ارد گرد جو ہے بڑے بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے نبی ہے، تو پھر ان کے زندگی کے لیے بازاروں میں دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ یعنی کہ اب وہ کمپیر کر رہے دنیا کے وی آئی پی سے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو اس طریقے سے نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، یعنی ان کی بات کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں سورہ فرقان آیہ نمبر 7 میں، آخر اس کے اوپر یعنی قرآن پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈراوے کا کام کرتا، یا اس کی جانب خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے پاس جو ہے کوئی ایسا باغ کیوں نہ ہوا جس سے وہ کھاتا رہتا۔ چنانچہ ان ظالموں نے کہا، تم لوگ محض ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ پہلے کیا بول رہے تھے؟ خود جادوگر ہے، اب کیا بول رہے؟ ان کے اوپر جادو کر دیا گیا، اور ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہے جو ان کی جو ہے رکھوالی کر رہا ہے، نہ کوئی خزانہ ہے، نہ کوئی ایسا باغ ہے جو کھانے پینے کے لیے ان کو دھکے کھانے پڑ رہے بازاروں میں۔ یہ ان کی باتیں تھی، یہ تھا مشرکین کا اعتراض۔ لیکن معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے، کمزور طاقتور، غریب مالدار، نیچے اور اونچے، غلام اور آزاد، ہر طرح کے لوگوں کے پاس جو ہے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے چھوٹے غلام آزاد ہر کسی کے لیے نبی ہے۔ یعنی کہ میجورٹی لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ کمزور ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسا اسپیشل پروٹوکول دیا جاتا، آپ کی طرف غریبوں کا آنا جو ہے مشکل ہو جاتا، ظاہر ہے ایسی صورت میں نبوت اور رسالت بے فائدہ ہو کر رہ جاتی۔ اسی لیے جو ہے مشرکین کے اعتراضات کا صرف ایک ہی لفظ میں جواب دیا گیا، محمد رسول ہے۔
یعنی کہ اللہ کی گواہی کافی ہے کہ محمد رسول ہے، تمہارے اعتراض کا یہی جواب کافی ہے کہ محمد رسول ہے، کیونکہ تم نے ان کے لیے جا و حشمت اور مال و دولت کا جو مطالبہ کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے عام لوگوں میں رسالت اور تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی ہے، جبکہ عام لوگ ہی رسالت کا اصل مقصد ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے کی کلاسز میں بھی ڈسکس کیے تھے نا، کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کیوں رکھے، غریب کیوں رکھے، ضرورت مند کمانے والا کیوں رکھے؟ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم نہیں رہتے تو یتیموں کا درد آپ جان سکتے تھے؟ اگر آپ اونچے اونچے محلوں میں رہتے تو کیا ایک ضرورت مند، لاچار، بے بس، بے سہارا لوگوں کے بارے میں کیا سمجھ سکتے تھے؟ کیا سمجھ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر انہی میں سے ہوتے تو زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے۔ اب یہاں ایک فطری چیز کہ جو جہاں سے ہوتا ہے وہ زیادہ اس کے بارے میں سمجھ سکتا ہے، اور امیر لوگ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی جو ہے، چھوٹی چھوٹی جو مصیبت ہے نا، وہ یہ نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی حکمت جو ہے اللہ بہتر جانتے، اور اس شے کا جواب جو ہے پا کر انہوں نے ایک اور پہلو بدلا اور معجزات اور نشانیوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ اس کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ آپ کو نبی نہ ماننے کی اپنی ضد پر جو ہے قائم رہے۔ اب یہ سارے جواب مل گئے اللہ کی طرف سے، تو اب کیا معجزات لاؤ؟ جیسے صفا کو سونے کا بنا دو، یہ ایسے انگور کے باغات ہمارے سامنے بنا دو، ایسے بیکار قسم کے معجزے ڈیمانڈ کرنے لگے اور آپ کو جو ہے مجبور اور بے بس کر دے۔ اب رہ جاتا ہے پہلا معاملہ، یعنی کہ توحید کا، جو سارے اختلاف کی اصل بنیاد تھی۔ تو اس کی شکل یہ تھی کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور اکثر صفات میں ایک مانتے تھے۔ یہ بات غور سے سنی، آپ لوگ پلیز سنیے گا یہ بات، کہ وہ لوگ کیا مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے جس نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو ہے ساری چیزوں کو پیدا کیا، وہی خالق اور مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں آسمان اور زمین اور ان کے بیچ کی ساری چیزوں کی ملکیت ہے، صرف وہی رازق ہے جو انسان، حیوان، چوپائے، درندے اور پرندے، غرض ہر زندہ چیز کو جو ہے روزی دیتا ہے، صرف وہی مدبر ہے جو آسمان اور زمین کو جو ہے جو آسمان اور زمین کا جو ہے سارا انتظام چلاتا ہے، چھوٹے بڑے یہاں تک کہ چوٹیاں اور ذرے تک کے معاملات کا انتظام کرتا ہے، اور وہی عرش عظیم کا بھی رب ہے، وہی ہر چیز کا رب ہے۔ اسی نے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، جن اور انسانوں، فرشتے سب کو اپنے تابع و فرم کر رکھا ہے، سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وہ جس کو چاہے پناہ دے اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور وہ جس کو چاہے پکڑ لے اسے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو حکم دیتا ہے، جو حکم چاہتا ہے لگاتا ہے، نہ اس کا کوئی حکم روک سکتا ہے، نہ اس کا کوئی فیصلہ بدل سکتا ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ کس کا عقیدہ ہے بہنوں؟ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ آپ کا میرا عقیدے کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ جو ہے اس زمانے کے مشرکین مکہ کی بات چل رہی ہے، اس زمانے کے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن مغیرہ، اخنس بن شریک، ایسے لوگوں کی بات چل رہی ہے، اور کیا بتا رہے کہ سارے خالق مان رہے، مالک مان رہے، مدبر مان رہے، رازق مان رہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و اقتدارات مان رہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قبول کر رہے۔ پھر کیا مسئلہ تھا؟ پھر کہاں پر ان کی غلطی تھی؟ پھر کون سی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر رہے تھے؟ کون سی بات میں اختلاف تھا اور کون سی بات کی وجہ سے ان کے درمیان جو ہے جنگیں ہوئی؟ یہ ساری باتیں مشرکین تسلیم کرتے تھے، اور ان سب میں وہ اللہ کو ایک اکیلا مانتے تھے، وہ اللہ کی ذات مذکورانہ صفات میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے، البتہ ان سب باتوں میں اللہ کو ایک مانتے
ایک اللہ کو ماننے کے بعد دیکھو وہ کیا کہتے تھے، ذرا غور سے سنیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے یہ جو چیزیں ہیں یہ آج بھی ہماری زندگیوں سے ریلیٹڈ ہے. تو پلیز بہنیں یہ باتوں کو، یہ جو میں پیراگراف پڑھوں گی آگے، اس کو آپ لوگ غور سے سنیے گا، ذرا غور سے سنیے، بہت امپورٹنٹ بات ہے. وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض مقرب اور مقبول بندوں، مثلاً پیغمبروں، نبیوں کو، اولیاء اکرام کو، بزرگان دین کو، اچھے اور نیکوکار لوگوں کو اس دنیا کے بعض کاموں میں کچھ تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے. وہ وہ اللہ کے دیے ہوئے اس اختیارات کے بنا پر وہ تصرف کرتے ہیں. یعنی کہ اختیارات کون دیے؟ اللہ ہی دیے. مثلاً اولاد دے دیتے ہیں، یعنی ان کے ہاتھ میں اولاد دینے کی استطاعت ہے. مصیبت دور کرتے ہیں، بیماروں کو شفا دے دیتے ہیں، دیگر ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں. کیا یہ جو عقیدہ بتایا جا رہا ہے کس کا عقیدہ بتایا جا رہا ہے؟ بتائیے مجھے. مشرکین مکہ کا عقیدہ. کیا ایسا ہی سملر عقیدہ امت محمدیہ کا نہیں ہے؟ سوچ کے دیکھیے نا، جو ابو جہل کو فالو کرنے والے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے، اور جو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے ہیں ان کا عقیدہ بھی اگر ابو جہل کے عقیدے کی طرح ہو جائے تو آج ان میں اور ہمارے میں کیا فرق رہے گا؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں بابا کے پاس جاؤ وہ اولاد دیتے ہیں؟ اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہے، اچھا فلاں بابا کے پاس جائیں گے، وہ ذرا آپ کے اوپر جھاڑ پھونک کر دیں گے، وہ جھاڑو پھیر دیں گے اور نعوذ باللہ آپ کو بیٹا ہو جائے گا. مصیبتوں کو دور کرنے والے مشکل کشا ہمارے پاس موجود ہے، حاجتوں کو پورا کرنے والے حاجت روا ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم کو سہارا دینے والے دستگیر ہمارے پاس موجود ہے. تو پھر بتائیے ابو جہل اور ہمارے میں کوئی فرق ہے؟ پھر ہم کیوں یہ کر کہتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم کو جنت کے جو ہے اونچے اونچے درجات میں ڈالے گا اور صحابہ اکرام کے ساتھ رہیں گے اور رکھے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے قربت جو ہے عطا کرے گا، جبکہ ہمارا عمل تو ابو لہب اور ابو جہل کی طرح ہے نعوذ باللہ. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حاجت روا اور مشکل کشا کوئی اور ہے، اور گنج بخش کوئی اور ہے، خزانوں کا مالک کوئی اور ہے، دستگیر کا جو ہے دستگیری کرنے والا کوئی اور ہے، شفا دینے کی قدرت کوئی اور رکھتا ہے. تو اگر یہ جو ہے ذرہ برابر بھی اگر ہم اس جو کریں گے نا تو یہ شرک کریں گے. پورا بھی نہیں بلکہ تھوڑا بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ بات کو برداشت نہیں کریں گے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ ان کے ہاتھ میں شفا ہے، تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. ہاتھ میں اس کے شفا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے شفا عطا کرتا ہے. تو یہ کبھی نہیں بولنا ہے کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. فلاں ٹیبلٹ بہت اچھی ہے، کھاتے ہی جو ہے ہم کو شفا ہو جاتی ہے. نہیں، گولی میں کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ جو ہے یہاں تک کہ ہم جو ہے رقیہ جب کراتے ہیں نا، یا ہم دعائیں بھی جب پڑھتے ہیں تو کیا ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں نا. آیتیں نہیں دیں گی، دعائیں نہیں دیں گی، شفا پھر اللہ تعالیٰ ہی دے گا. اب یہاں ایک دوسرا عقیدہ شروع ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ کے پاس جا کے دعا پڑھیں گے تو شفا ملتی ہے. تو کیا سمجھ رہے، فلاں بزرگ کی زبان میں کچھ تاثیر ہے؟ نہیں، تاثیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے قسم کے جو شرک ہم کو نہیں کرنا ہے. تو اب یہ یہاں کیا بول رہے، بیماریوں کو دور کرتے، ضرورتوں کو پوری کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے مکبر ہے، اللہ کے نزدیک ان کا جو ہے خاص مرتبہ ہے. اور وہ کیا ہے، وہ جو ہے اللہ نے جو ہے ان کو کیا ہے خاص تصور اختیارات دے رکھے، اس لیے وہ بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقے سے پوری کرتے ہیں. کیا عقیدہ ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے نا اتھارٹی، اللہ کی اتھارٹی کے بنا پر غیبی طریقے سے یہ پورا کرتے. اب دیکھیے سیم عقیدہ ہمارا بھی ہے جو مشرکین مکہ کا تھا. چنانچہ بعض مصیبتیں دور کر دیتے ہیں اور بعض بلائیں ٹل جاتی ہے، اور اس سے اللہ کے مقرب بھی بنا دیتے اور اللہ اس کی سفارش بھی کر دیتے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ میرا
جو ہے ذرا خاص بندہ ہے یا بندی ہے، ذرا اس کی بات جلدی سن لیجئے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، یا غلطیاں جو کر رہے ہیں اس کو بھی نظر انداز کر دیجئے۔ نعوذ باللہ، کیا ایسا ہے بہنوں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مشرکین نے اپنے یہ فاسق خیالات کے بنا پر ان انبیاء اعظام اور اولیاء اکرام، بزرگان دین اور نیکوکار لوگوں کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے درمیان وسیلہ بنا لیا ہے، اور ایسے ایسے اعمال ایجاد کیے جن کے ذریعے سے ان لوگوں کا قرب اور ان کی رضامندی حاصل کر سکے۔ اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول گئے؟ اب یہی ہے نا انٹرمیڈیٹر، یعنی کہ یہی ہے نا وسیلہ، اس کے ذریعے سے اللہ کو حاصل کرنا ہے نا۔ اب ان کے جو جھاڑ پھونک، ان کی چما چاٹی، ان کے چادریں اڑانا، پھول چڑھانا، ان کے جو ہے سندلے لگانا، اور جو طریقہ استعمال ہو سکتا ہے استعمال کر کے ان کو جو ہے راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ زندہ ہے تو ان کو جو ہے بھیٹے چڑھانا، پیسے دیے، نظریں چڑھائے، اور مرے مردہ ہے تو ان کی جو ہے الگ طریقے سے چما چاٹی کرے۔ چنانچہ وہ مشرکین پہلے اعمال کو جو ہے بجا لاتے۔ اب دیکھیے، وہ زمانے میں جو نیک بزرگ تھے ان کے قبروں کو جو ہے بنا لیتے، یا جو ہے ان کی مورتیاں بنا لیتے، یا ان کی جو تصویریں بنا لیتے، تو کیا ہے، ان کے اعمال کو بجا لاتے، پھر عاجزی کی جاتی، پھر گڑ گڑا کر فریاد کرتے اور کہتے ہماری ضرورتوں کو پوری کر دو، ہماری مصیبتوں کو ٹال دو، ہمارے خطرے کو دور کر دو۔ کس سے مانگ رہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کس سے مانگ رہے ہم؟ بزرگان دین، اولیاء، جس کو خود بھی اپنا جو ہے اللہ کے علاوہ جو ہم کسی کو بھی شریک بناتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال کہ وہ کیا عمل تھے جنہیں مشرکین نے ان ہستیوں کے جو رضامندی اور تقرب کے لیے ایجاد کیا تھا، تو وہ یہ تھے، انہوں نے جو ہے انبیاء اکرام، اولیاء اکرام اور بزرگان دین کے نام سے بعض جو ہے مخصوص جگہوں پر آستانے بنا کر وہاں ان کی جو ہے اصلی یا خیالی تصویریں یا مورتیاں سجا رکھی تھی۔ اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ ان کے خیال میں بعض اولیاء اکرام یا بزرگان دین کی قبریں مل گئی تو مورتی تراشنے کے بجائے ان کی قبروں پر جو ہے آستانے بنا دیے۔ اس کے بعد یہ لوگ ان آستانوں پر جاتے، مورتیوں یا قبروں پر چھو کے اس سے برکت حاصل کرتے۔ پہلے کیا کرتے؟ چھوتے تھے، پھر ان کے ارد گرد چکر لگاتے، ان کے اطراف گھومتے، تعظیم کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہوتے، نظر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، ان طریقوں سے ان کی قربت اور فضل چاہتے۔ نیز نظر اور چڑھاوے کے طور پر یہ لوگ اپنی کوئی بھی چیز جو ہے پیش کر دیتے، کھیتی سے حاصل ہونے والے غلے، کھانے پینے کی چیزیں، جانور، چوپائے، سونا چاندی، مال و اسباق، غرض جس سے جو ہو سکتا نظر کو دے دیتے، یعنی جس کی جیسی حیثیت رہتی، کوئی کھیتی کی چیزیں دیتا، کوئی سونا چاندی، کوئی چوپائے جانور دیتا، ہر کوئی اپنی جو ہے کیپبلٹی کے حساب سے دیتا۔ یہ ساری جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں اس کو بتاتے ہیں۔ اس سے متعلق آیتیں یہ ساری ہم اپنی مرضی سے تو نہیں بول رہے۔ کھیتی باڑی، مال اور اسباق، چڑھاوے کی چیزیں، یہ تھا کہ ان آستانوں پر کچھ مجاور اور درباری ہوا کرتے تھے۔ کیسا چڑھاتے؟ وہ مورتیوں کو تھوڑی دیتے تھے، مورتیاں تھوڑی لیتی ہے، ان کو بھی معلوم تھا، تو کیا کرتے؟ وہاں پر کچھ مجاور ہوتے، درباری ہوتے، مشرکین یہ چیزیں جو ہے ان مجاوروں کو پیش کرتے، اور وہ مجاور ان کے مورتیوں اور قبروں پر چڑھا دیتے، اور کیا کہتے؟ بے فکر رہو، تمہارا نظر ہم چڑھا دیے، تمہاری جو پیشکر جو ہے زندہ مردہ جو بھی ہے انہیں دے دیے، اب وہ تمہارا جو بھی کام ہے نا، جو نیت تم کرے وہ ساری چیزیں وہ کر دیں گے۔ تو یہی ساری سیم باتیں مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے اور ہندو بھائی بہنوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ عام طور پر ان کے بغیر رہ راست کوئی چیز نہیں چڑھائی جاتی، یعنی کہ یہ جو مجاور درباری ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ہی دے سکتے، ان کو بغیر دیے تو ہمارے نظر نیاز جو ہے قبول ہی نہیں ہوتی۔ البتہ جانور اور چوپایوں کو چڑھانے کا طریقہ علیحدہ تھا، اس کی بھی کئی شکلیں تھی۔ چنانچہ وہ کبھی ایسا کرتے کہ اولیاء اکرام اور بزرگان دین کی رضامندی کے لیے جانوروں کو ان کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے، جیسے آج ہم دیکھتے نا کہ دیول کے بیل جو ہوتے آزاد چھوڑ دیتے، اور جہاں جو ہے وہ چلتے پھرتے یا چرتے رہتے، کھاتے پھرتے رہتے۔ کوئی کسی طریقے سے جو ہے تکلیف
جیسا ہم آج دیکھتے کہ کس طریقے سے یہ جو ہے عمل کرتے تھے، کوئی کسی طرح سے تکلیف نہ پہنچاتا بلکہ اسے تقدس کی نظر سے دیکھتے، یعنی وہ جو جانور چھوڑا جاتا اس کو بہت ہولی سمجھا جاتا ہے، عزت کی نظر سے۔ اور کبھی ایسا کرتے کہ جانوروں کو ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے، اور کبھی آستانوں کے بجائے گھر پر ہی ذبح کر لیتے، لیکن کیا تھا، دل ہی دل میں بزرگوں کے نام پر ذبح کرتے۔ اب دیکھیے آج بھی یہ ہوتا ہے نا، وہاں پر جا کے خاص کر کے بکرا کاٹ کے آتے یا پھر گھر میں آ کر کاٹ رہے، تو نیت کیا ہے، وہ فلاں بزرگ کے نام کی نیت کرتے۔ ان کاموں کے علاوہ مشرکین کا ایک اور کام یہ تھا کہ وہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانوں پر میلہ لگاتے۔ بتائیے آج کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہی چیزیں ہو رہی ہے نا کہ سال میں 1 مرتبہ ان کے نام پر میلہ لگاتے، ان کے لیے خاص طریقوں پر ہر طرف سے لوگ جو ہے اکٹھا ہوتے، اور ان کے اوپر جو حرکتیں ذکر کی جاتی ہے وہ کرتے، یعنی کہ نظر نیاز، یعنی آستانوں کو چھو کر برکت حاصل کرتے، ان کے جو ہے طواف کرتے، نظر نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، جانوروں کی قربانیاں کرتے اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ سالانہ عرس یا میلہ ایسا اہم ہوتا کہ ان کے دور یا نزدیک سے چھوٹے یا بڑے ہر طرح کے لوگ حاضر ہو کر اپنی اپنی نیاز پیش کرتے اور اپنا جو ہے مقصد حاصل ہونے کی امید رکھتے۔ اب یہاں پر ہم تھوڑا سا رکیں گے اور ذرا سا اپنی طرف غور کریں گے، سوچیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو عقیدے ہیں، یہ جو ساری آج ہم امت محمدیہ ہو کر نبی کے طریقے پر چلنے کے باوجود اور قرآن آنے کے باوجود، حدیثیں ملنے کے باوجود ہم سیم وہی طریقے پر اپنائے ہوئے ہیں، تو پھر ہمارا اور جو ہے ان کا کیا فرق رہ گیا ہے؟ آخر کیا وجہ تھی کہ صحابہ اکرام اپنا خون بہائے؟ کیا وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدتیں اور تکلیفیں برداشت کرے؟ کیا ان کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف تھا؟ بس یہی اختلاف تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ بار بار قرآن کے اندر بھی ہم یہ بات پڑھ چکے کہ اگر ان سے پوچھو زمین آسمان کس نے بنائی، پانی کون برساتا ہے، اولاد کون دیتا ہے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ وہ اختیارات اللہ کو مانتے تھے پر ساتھ میں دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے تھے۔ لہٰذا ہم کو یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم قرآن کی طرف بڑھیں گے اور سیرت کی طرف دیکھیں گے نا، تو ہم کو وہاں سے سمجھ میں آ جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اسی لیے ہے نا کہ جب قرآن کو ہم تھامتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے فرقان عطا کرتا ہے، صحیح اور غلط کے بیچ میں فرق کرنے کی سوچ عطا کرتا ہے، وہ فہم عطا کرتا ہے غلط کو غلط سمجھ رکھنے کی اور صحیح کو صحیح سمجھ رکھنے کی۔ دیکھیے کتنا واضح طور پر یہ باتیں بتائی جا رہی ہے کہ اب بھی ہم کو ڈاؤٹ ہے، اب بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، ساری باتیں کلیئر ہے الحمدللہ۔ یہاں پر تو ان کے عقیدے بتائے گئے۔ آگے نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ اپ کمنگ کلاس میں ان کے جو غلط عقیدے ہیں نا، ان کو جو قرآن کی آیتوں کی تردید کرتے ہیں، تو یہ توحید ہمارا لاسٹ پارٹ ہے، آخرت اور رسالت ہو گیا، بس توحید کور کر کے ہم دیکھیں گے کہ مشرکین مکہ اپنی ہٹ درمی پر اڑے رہے، اور جو معصوم مسلمان جو ایمان لاتے تھے کس طریقے سے ان کو عذاب میں مبتلا کرتے، کیسا ٹارچر کرتے اور ان کو ستاتے، کیسا دین سے جو ہے پھرنے کے لیے مجبور کرتے۔ انشاءاللہ آگے ان کی ظلم اور زیادتی ہم دیکھیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام قسم کے جو شرک ہے، تمام اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، اللہ کے غصے کو جو بھڑکانے والی چیزیں ہیں، اور اپنے آپ کو تیری رحمت سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے ہماری حفاظت فرما، ہم کو توحید پرست بنا اور ہم کو جو ہے محیط بنا۔ اللہ تعالیٰ تجھ کو، تیری صفات کو، تیری ذات میں، اختیارات میں، آسماں و صفات ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ایک ماننے والا ہم کو بنا دے۔ الہ العالمی تجھ سے سچی محبت کرنے والا، تیری طرف صحیح عقیدہ رکھنے والا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔
الہ العالمین، تم ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دل سے ماننے والا بنا، اور رسالت میں جو قربانی دی ہے ان کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچا دے اور ہماری پریشانی اور تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکتیں رحمتیں عطا فرما اور ہمارے دلوں کو جو ہے جوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے خوب عطا فرما دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔